اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو شہید محراب آیت اللہ عبد الحسین دستگیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے نقل شدہ حیرت انگیز اعجاب انگیز سچے واقعات پر جاری ہے، تاکہ ہم ان واقعات کو پڑھیں، سنیں اور اپنی زندگی میں اس سے درس لیں۔ مرحوم شہید محراب آیت اللہ دستگیب شیرازی سے ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ روز شیخ محمد حسین قمشعی کا واقعہ نقل کیا کہ جو موت کے منہ سے نکل آئے اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی میں 30 سال کا اضافہ کر دیا۔ آج کا واقعہ پھر مرحوم شیخ محمد حسین قمشعی سے متعلق ہے اور اس واقعے کا عنوان ہے دشمن سے نجات دینا۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ شیخ محمد حسین قمشعی اپنی جوانی کے عالم میں حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے، مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے عراق کا قصد کرتے ہیں۔ اپنے ساتھ ایک گدھا رکھتے ہیں اور اس گدھے میں اپنا ضروری سامان ایک تھیلے میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں۔ ضروری سامان میں بھی کچھ کپڑے ہوتے ہیں، کچھ کتابیں ہوتی ہیں اور کھانے پینے کا کچھ سامان ہوتا ہے، اور ان کتابوں میں ایک ڈائری ہوتی ہے جس ڈائری میں مرحوم قمشعی نے خاص مطالب درج کیے ہوتے ہیں کہ جو مطالب تقیہ اور وحدت اسلامی سے منافی ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈائری بھی اس سامان کے اندر موجود ہے اور مرحوم قمشعی ایک کاروان کے ساتھ نکلتے ہیں عراق کے لیے، اور جب بغداد کے قریب پہنچتے ہیں تو معمولاً شہر بغداد سے پہلے ایک کسٹم کی ایک چیک پوسٹ آتی ہے کہ جس میں لوگوں کا سامان چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کیا اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اور اسے تفتیش کیا جائے۔ اب جب اس چیک پوسٹ پر پہنچتے ہیں اور وہاں کا وہ آفیسر آگے بڑھتا ہے تاکہ مرحوم قمشعی کے سامان کو چیک کیا جائے، اور ان کے تھیلے میں جیسے ہی وہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اتفاقاً اس کا ہاتھ اسی ڈائری پر پہنچتا ہے، اور جب اس ڈائری کو وہ باہر نکالتا ہے اور کھولتا ہے تو اتفاقاً وہی صفحہ کھلتا ہے جس میں تقیہ اور وحدت کے منافی باتیں درج ہوتی ہیں۔ وہ ان باتوں کو پڑھتا ہے تو شدید غصے میں آتا ہے اور آ کر مرحوم قمشعی کو نہایت غصے کے انداز میں دیکھتا ہے اور اپنے دونوں سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ فوراً آؤ اور اس بندے خدا کو پکڑ لو اور اسے اس کے سامان سمیت اور ان کتابوں کے سمیت فوراً بغداد لے کے جاؤ قاضی القضات کے پاس، اور اسے محکمہ قضاوت میں پیش کیا جائے۔ باقی تمام زائرین کے کاروان کی تفتیش نہیں کی جاتی اور غصے میں ان سب کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب ایسے میں یہ دو سپاہی ہیں اور یہ سامان ہے اور یہ گدھا ہے اور مرحوم قمشعی ہیں کہ جنہیں بغداد کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ شدید سخت گرمی کا عالم ہے اور پیدل سفر ہے۔ ایسے میں وہ سپاہیوں کے لیے بھی اس سفر کو برداشت کرنا نہایت دشوار تھا۔ کچھ راستہ یہ لوگ آگے چلتے ہیں کہ وہ گدھا شدت تھکاوٹ کے باعث چلنے سے رک جاتا ہے اور نہایت ہی آہستہ آہستہ، جیسے کوئی مرنے کے قریب ہو، نہایت ہی آرام آرام سے چل رہا ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ تو وہ سپاہی ساتھ چلتے ہیں، پھر ان میں سے ایک دوسرے سپاہی سے کہتا ہے کہ یہ شیخ کہیں بھاگ نہیں سکتا، میں فوراً آگے بھاگتا ہوں، آگے جاتا ہوں اور کہیں کوئی سایہ دار، کوئی پانی والی جگہ تلاش کرتا ہوں، تم بھی وہاں تک پہنچو تو میں آگے جا کے انتظام کرتا ہوں۔ پہلا سپاہی تو چلا گیا۔ اب دوسرا سپاہی بھی کچھ عرصہ چلتا ہے اور پھر وہ بھی تھکاوٹ کے عالم میں شدت تشنگی کو برداشت نہیں کر پاتا اور مرحوم قمشعی سے کہتا ہے کہ میں آگے جا کر پانی اور سایہ تلاش کرتا ہوں، تم بھی فوراً میرے پیچھے وہاں تک آؤ۔ اب مرحوم قمشعی ہیں، ان کا سامان ہے اور وہ گدھا ہے اور دونوں سپاہی آگے جا چکے ہیں۔ مرحوم قمشعی کچھ عرصہ تو چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی گدھے پر سوار ہو جاتا ہوں شدت تھکاوٹ کی وجہ سے، اور جیسے ہی وہ اپنے گدھے پر سوار ہوتے ہیں تو ایسے جیسے گدھے میں ایک جان آ جاتی ہے اور ایک اصیل عربی گھوڑے کی طرح
وہ گدھا بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب گدھا نہایت ہی تند اور تیزی ہی کے ساتھ، نہایت ہی تندہی کے ساتھ یہ گدھا بھاگ رہا ہے، اور میں اس کے اوپر ایسے جیسے ہواؤں میں پرواز کر رہا ہوں۔ وہ جو سپاہی میرے پاس سے گزرا، آخر میں اس کے پاس سے گزرتا ہوں اور میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے گدھے میں جو ہے وہ حرکت آ گئی ہے، جان آ گئی ہے، تم بھی آؤ سوار ہو جاؤ، لیکن ایسے جیسے کسی نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا ہو اور میں کچھ نہیں کہہ پاتا۔ میں اس کے پاس سے تیزی کے ساتھ، اس کے پاس سے میرا یہ گدھا گزرتا ہے، اور تعجب کی بات ہے کہ وہ سپاہی اصلاً متوجہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس سے کوئی سواری گزری ہے۔ اس کو میں کراس کرتا ہوں اور پھر دوسرے سپاہی تک پہنچتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اس سپاہی کو بھی اطلاع دوں کہ میں جا رہا ہوں، لیکن ایسے جیسے کسی نے مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی، اور میں اس کے پاس سے بھی گزرتا ہوں، اور اس کی آنکھیں اور اس کے کان اصلاً نہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، نہ اس آواز کو سن پاتے ہیں۔ میں ان دونوں سپاہیوں کو کراس کرتا ہوا آگے جاتا ہوں، تو اب میں یہ بات یقین کر لیتا ہوں کہ میرا یہ سفر خداوند متعال اور حضرات اہل بیت علیہم السلام کی مرضات کے مطابق ہونا ہے۔ لہٰذا میں اس گدھے کی مہار کو چھوڑ دیتا ہوں کہ اب یہ حیوان جہاں مجھے لے جانا چاہتا ہے یہ لے جائے، اس کی مرضی ہے، کیوں؟ چونکہ اس کی حرکت کے پیچھے محرک کوئی اور ساتھ ہے۔ لہٰذا کچھ عرصہ یہ گدھا چلتا ہے تو یہ مجھے بغداد شہر میں لے جاتا ہے، اور پھر بغداد کی گلیوں سے ہوتا ہوتا مجھے قازمین میں لے جاتا ہے، اور وہاں ایک دروازے کے اور ایک گھر کے آگے رکتا ہے، اور اپنے سر سے اس دروازے پر دق الباب کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھلتا ہے تو اس دروازے کے اندر اور اس گھر کے اندر میرے قافلے کے تمام افراد موجود ہوتے ہیں۔ وہ سب مجھے وہاں اس عالم میں دیکھ کر نہایت ہی خوشحال ہوتے ہیں، میرا گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں۔ ہم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کرتے ہیں، اور پھر فوراً ہم وہاں کاظمین سے آگے عتبات عالیات پر اپنے زیارت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مرحوم شہید دستغیب شیرازی اس ماجرا کو اور اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد اس سے یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ اگر خداوند متعال کی مشیت اس کے اندر ہو تو انسان کو مشکل ترین مراحل سے، مشکل ترین آفات سے خداوند متعال حضرات اہل بیت علیہم السلام کی برکت سے باہر نکال دیتا ہے۔ مرحوم محمد حسین قمشئی خالص نیت سے حضرات اہل بیت علیہم السلام کی زیارت کی غرض سے باہر نکلے۔ راستے میں مشکل پیش آئی، چونکہ ان کی نیت خالص تھی، ان کا ارادہ خالص تھا، اور وہ اس زیارت سے حضرات اہل بیت علیہم السلام کی قدم بوسی کرنا چاہتے تھے، اور عتبات عالیات میں حضرات اہل بیت علیہم السلام کے وجود سے نورانی استفادہ کرنا چاہتے تھے، کسب فیض کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ان کی یہ مشکل برطرف ہو جاتی ہے، اور وہ واپس نجف اشرف عراق تمام زیارات کرنے کے بعد نجف پہنچتے ہیں، جو ان کی آخری منزل ہوتی ہے۔ مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی قدم بوسی کرتے ہیں، اور وہاں اپنی تعلیمات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ تو عزیزان، پہلے مرحلے میں ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، صاف کرنا ہے، خود کو حضرات اہل بیت علیہم السلام کے لیے سچا اور خالص کرنا ہے۔ اب جب خالص ہو گئے تو اب اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہیں گے، اب زبان سے اگر السلام علیکہ یا امیر المؤمنین کہیں گے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہیں گے، تو جان لیں، یقین کر لیں، ہمارے منہ سے جاری ہونے والے یہ الفاظ اسم اللہ الاعظم ہیں، اور ہماری تمام ہم و غم اور ہر قسم کی مشکل جو ہے وہ برطرف ہو جائے گی۔ عین اسی طرح سے جس طرح مرحوم محمد حسین قمشئی کی مشکلات برطرف ہوئی۔ ہماری گفتگو مرحوم شہید محراب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے نقل شدہ ایسے ہی حیرت انگیز، اعجاب انگیز واقعات میں آپ کے ساتھ جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم عالم۔